ناظرین محترم، برگد بورڈ اس کا اگر صحیح طور پہ استعمال کیا جائے تو اسٹیرائڈ کشتے کیمیکل ویاگرا گردوں کو اور جگر کو برباد خراب کرنے والی دوائیوں کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اندر وہ طاقت ہے جو ناقابل بیان اور امساک بدرجہ کمال، اور چیزیں بھی مختصر سی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تخم اوٹنگن، تالکھانہ اور برگد کا دودھ، بور کا دودھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں تخم اوٹنگن کو اگر مستقل کافی عرصہ استعمال کیا جائے تو اکیلے سے ہی بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح تالکھانہ کا استعمال اکیلا بھی بہت اچھا ہے۔ بور کے دودھ کا تو کیا کہنا۔ تو بہرحال تخم اوٹنگن 3 تولہ، تالکھانہ 3 تولہ، ناریل کھوپرا ثابت یہ ایک لے لیں، اور ناریل کا جو اوپر والا سخت حصہ ہے اسے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ جو اندر نرم والا ہے اسے کاٹ کے، اور کاٹنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹکڑا نکالنا ہے، ایک ٹکڑا کاٹنا ہے، جس ٹکڑا سے تخم اوٹنگن اور تالکھانہ اس کے اندر داخل ہو جائے، اور اس میں بور کا دودھ اتنا ڈالیں کہ وہ بھر جائے، اور اس کے اوپر آپ نے جو ٹکڑا کاٹا تھا ناریل کے اوپر سے وہ رکھ لیں، اور اس کے اوپر مونج کا بان، جسے کسی زمانے میں چارپہیاں، آج کے زمانے میں بھی دیہاتوں کے اندر چارپہیاں بنائی جاتی ہیں، یہ چارپہیاں بنانے اور بیچنے والوں کے پاس سے آج بھی مل جاتا ہے۔ یہ کھوپرا کے اوپر، ناریل کے اوپر اتنا لپیٹو کہ ناریل جو ہے وہ بالکل نظر نہ آئے، اور اس کو 3 ہفتہ تک گرم جگہ پہ رکھ لیں، اور اگر کسی کو گندم مل جائے تو گندم میں دفن کر دیں۔ 3 ہفتہ کے بعد کہ جو آپ نے اوپر بان لپیٹا ہے اسے اتار لیں، اتارنے کے بعد اسے پھینک دیں، تو آدھا پاؤ سے زیادہ گندم کا آٹا اسے گوندھ لیں، اور گوندنے کے بعد اس ناریل کو ملفوف کر لیں، یعنی اوپر گاڑھا سا لیپ کر لیں، اوپر اچھی طرح سارے پہ جو ہے وہ لگا لیں، اور لگانے کے بعد آپ اسے خشک کر لیں۔ خشک جب ہو جائے گا تو آدھا سیر گائے کا گھی، روغن گاؤ، اس میں آپ اسے اچھی طرح بریاں کرو گے، بھونو گے، اتنا زیادہ آپ نے بریاں کرنا ہے کہ وہ جلنے کے قریب ہو جائے۔ اب آپ گھی میں سے نکال کے اسے باہر رکھ لیں، اور آٹا اتار کر وہ جو کھوپرا ہے
سالوں کھوپرے کو بمائے تخم اوٹنگن اور تالکھانہ کے کوٹیں ڈنڈے کنڈے میں دوری ڈنڈا میں اور آپ جس طریقے سے مرضی اس کو آپ نے بالکل باریک سل بٹا پہ بھی پیس سکتے ہو، گرینڈر بھی کر سکتے ہو، تو آپ نے باریک پیسنا ہے۔ پیسنے کے بعد تھوڑا تھوڑا شہد ڈال کے پھر جب اسے آپ اس کے اندر مکس کریں، کھل کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے گولیاں بنانی ہیں چانے کے برابر۔ یہ گولی قوت با اور تغلیظ منی، تغلیظ مادہ کے لیے عصر کے وقت ایک گولی یا وہ گائے کے دودھ کے ساتھ لے لیں۔ گائے کا دودھ نہیں ملے گا تو بھینس کا دودھ لے لینا، اور 10 دن کے بعد ایسے جسم میں اور خصوصاً ٹانگوں میں محسوس ہوگا جیسے چیونٹیاں چلتی ہیں، اور 10 دن کے بعد آپ محسوس کرو گے کہ جسم کے اندر کافی قوت آ گئی ہے، اور کامل 40 روز کے بعد ایسی طاقت محسوس کرو گے کہ ناقابل بیان، اور امساک جب بدرجہ کمال ہوگا۔ لیکن اس عرصہ میں آپ نے ترشی اور جماع سے پرہیز کرنا ہے، اور کسی آدمی کی اگر جیب اجازت دیتی ہے یا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں تو تخم اوٹنگن 3 تولہ، تالکھانہ 3 تولہ، اور اس میں 6 ماشا زعفران، آدھا تولہ زعفران یہ ڈال لیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ ویاگرا نہیں کہو گے کہ ویاگرا کی ضرورت ہے، صرف اتنی ہی چیزیں ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھ لیں۔ کوئی دوست یہ کہتے ہیں کہ بور کا دودھ ملنا بڑا مشکل ہے، حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اس کا کوئی بدل، اس کا صحیح بدل تو گولور کا دودھ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پنساریوں سے پتہ کر لو، پنساریوں سے یہ مل جاتا ہے، اس کا بدل تو مل جائے گا لیکن بدل اصل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جوانی، فٹنس، طاقت، امساک، قوت کے لیے آپ ایک دفعہ ان 3 چیزوں کا استعمال کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ العزیز 40 دن کے بعد با پرہیز، آپ نے پرہیز کرنا ہے، فل پرہیز، ترشی، سرخ مرچ اور جماع سے قطعی پرہیز ہے۔ بد پرہیزی کرو گے تو کما حق کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھو گے کہ اللہ نے ان حقیقی جڑی بوٹیوں کے اندر کتنی تاثیر اور کتنی قوت رکھی ہے، سمجھ آ جائے۔ آپ اسے ضرور ایک دفعہ استعمال کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔